مرکزی سینئر رہنما فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ فواد صاحب، تیسرا مرحلہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں آپ کی تحریک کا، پہلے جلسے کیے پھر لانگ مارچ اور ابھی جو مہنگائی اور بیڈ گورننس کی سچویشن ہے، آپ لوگوں کو انٹیکٹ رکھ سکیں گے؟ اب جی فواد صاحب، لوگوں کو جو انٹیکٹ ہے وہ تو اپنے مسائل رکھتے ہیں، وہ کوئی باہر کی کوئی قوت تو نہیں رکھ سکتی۔ جو اس وقت جو معاملات ہیں وہ تو آج بھی آپ دیکھیں، تحریک انصاف جو ہے وہ صرف 36 گھنٹوں کے نوٹس کے اوپر پورے پاکستان میں اتنے شہروں میں اتنے بڑے اجتماعات کوئی اور جماعت یہ کیپیسٹی نہیں رکھتی۔ تحریک انصاف کی صرف یہ کیپیسٹی ہے، اور یہی عمران خان کو ممتاز کرتی ہے باقی جماعتوں لیڈرشپ سے۔ باقی جماعت ہے ٹرولی ایک پاکستان کی نیشنل پارٹی ہے کہ پورے پاکستان سے لوگوں کو اس طرح سے موبلائز کر سکتی ہے۔ کوئی اور جماعت اس کے قریب بھی نہیں ہے جہاں تک لوگوں کی حمایت کا تعلق ہے۔ اور آج بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگ جو ہیں، اسلام آباد میں بارش تھی، راولپنڈی میں بارش، اتنے پورے آدھے پنجاب میں بارش، اس کے باوجود لوگ کس طرح نکلے۔ پھر کراچی میں آپ دیکھیے، لاہور میں دیکھیے، ملتان میں دیکھیے، پشاور میں دیکھیے، یہی جوڑتا ہے پورے ملک کو، عمران خان کا نام اور عمران خان کی قیادت۔ اور جس طرح سے سچویشن ہے اور جتنی مہنگائی اور جس طریقے سے فیول پرائسز اور انرجی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، ظاہر ہے کہ لوگ اس کے اوپر بہت رنجیدہ ہیں، لوگ اس کے اوپر تنگ ہیں اور وہ باہر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ تو فواد صاحب، یہ جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے آج سے ٹھیک تقریباً 1 ماہ کے بعد، تو اس کے بعد پھر مزید تھروٹل آئے گا آپ کی موومنٹ میں، یا اس سے پہلے اور اس کو آپ چارج کریں گے خان صاحب اور ساری پارٹی مل کر؟ یہ مسئلہ الیکشن، ضمنی الیکشن تو کوئی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ جنرل الیکشنز کب کرواتے ہیں۔ اس وقت پورا ملک ایک عجیب و غریب سیاسی بے یقینی کی کیفیت میں ہے، اور کراچی سے لے کے تلنڈی کوتل تک تمام ملک جو ہے وہ اس وقت ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے۔ اور جب تک آپ نیشنل الیکشن نہیں کراتے اس وقت تک معاملات جو ہیں وہ اسی طرح سے ایک ہجان اور بدقسمتی سے یہ حکومت یہ ریلائز نہیں کر رہی ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس وقت جو ہے وہ ملک ایک سیاسی بے یقینی کا شکار ہے۔ فواد صاحب، عمران خان صاحب کہہ چکے ہیں جی سپریم کورٹ کے فیصلے کا انتظار کیا جائے گا، لانگ مارچ کا فیصلہ اس کے بعد ہوگا۔ تو اگر فرض کیجئے مہینوں تک اس بارے میں نہیں آتا فیصلہ کہ سپریم کورٹ کیا احکامات دیتی ہے جی کہ کس طرح تشدد کو روکا جائے، آپ کا ایک بنیادی حق ہے، یہ اس کو روکا نہیں جا سکتا، منع نہیں کیا جا سکتا لوگوں کو ایک پیسفل پروٹیسٹ سے، تو اگر اس میں مہینوں لگتے ہیں تو پھر مہینوں ڈیلے کیا جائے گا؟ دیکھیں، مہینے ڈیلے کرنے کا ہمارا ایشو نہیں ہے۔ ایشو یہ ہے کہ مجھے آپ بتائیں، جس طرح سے معیشت چل رہی ہے، جس طرح سے ملک کی سیاست چل رہی ہے، کیا یہ حکومت یہ بوجھ لے کے چل پائے گی؟ ہماری طرف سے اگر یہ حکومت 2-4 مہینے رہ بھی جائے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمارے تو سیاست میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ایک ڈیمیجنگ سچویشن ہے، اور تمام ہی اداروں کو، سپریم کورٹ ہے پاکستان میں، اسٹیبلشمنٹ کے ادارے کو سوچنا ہوگا کہ پاکستان کو کتنا اس بوجھ کے تلے وہ کتنی دیر برداشت کروا سکیں گے۔ اچھا فواد صاحب، جب انفلیشن سنگل ڈیجٹ سے ڈبل ڈیجٹ میں جاتی تھی، یعنی 9 سے جیسے 10% یا 11%، تو پورے ملک میں طوفان مچتا تھا کہ 10% ہو گئی انفلیشن، 11%۔ آج انفلیشن جو ہے وہ 28% سے لے کے 30% تک چلی گئی ہے، لیکن میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس پر خاموش ہے، انٹیلیجنسیا کا بھی ایک بڑا حصہ خاموش ہے، لکھنے والے بھی خاموش ہیں۔ یہ کیا مطلب، یہ کیا سوشل چینج ہے، یہ کس قسم کا؟ لوگ تو خاموش نہیں ہے، لوگ تو جو ہے وہ اس وقت بہت بڑے بوجھ کا شکار ہیں اور وہ بات بھی کر رہے ہیں۔ میڈیا کی تو اہمیت ہی ختم ہو گئی ہے۔ مین اسٹریم میڈیا میں جو چینلز، بڑے چینلز ہیں، انہوں نے تو اپنی اہمیت ہی ختم کر لیا۔ تو سوشل میڈیا جو ہے وہ اصل پاکستان میں میڈیا کا انفلوئنس تو سوشل میڈیا میں ٹرانسفر ہو گیا، اور اس وقت یہ جو بڑے چینلز ہیں ان کی ویورشپ آپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے ہے،
ابھی آپ دیکھیں کہ جو بڑے جو چینل جو ہیں ARY ہے یا اور جو چینل ہیں جو کہ سیکنڈ اپوزیشن کی آواز کو کوریج دے رہے ہیں، آپ ان کی ریٹنگز دیکھیں کہاں چلی گئی ہیں، ان کا جو اس وقت مقبولیت ہے وہ کہاں چلی گئی ہے، اس سے آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عوام کدھر کھڑا ہے۔ یہ تو صرف مالکان کے انٹرسٹ ہوتی نا میڈیا کو ڈٹرمن کرے۔ اچھا آخر میں فواد صاحب شارٹلی بتائیے گا کہ نیب کے حوالے سے جو یہ امینڈمنٹ کی ہے اس پارلیمان نے، جو کہ انتہائی شرمناک ہے اور وہ پرو منی لانڈرنگ اور پرو کرپشن قسم کی امینڈمنٹس ہیں، اس کے اوپر اگر عمران خان صاحب آواز نہیں اٹھائیں گے، یہ سپریم کورٹ نہیں جائیں گے، تو یہ قوم کیسے معاف کرے گی آنے والی نسلیں جو کچھ ہو رہا ہے؟ سپریم کورٹ ہم جا رہے ہیں، اس سلسلے میں پٹیشن جو ہے وہ بھی تیار ہو گئی ہے، اور 1200 ارب روپے کے اس وقت کل مقدمات ہیں جو نیب کے پاس ہیں، اور ان ترامیم کے نتیجے میں 1100 ارب روپے کے جو معاملات ہیں وہ نیب کی جورسڈکشن جو ہے اس سے باہر چلے جائیں گے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں، جس طرح بھی اپنا عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ یہیں سے 400-500 ارب روپیہ آپ کو مل جائے تو آپ اس سے ہی آپ پیٹرولیم کی سبسڈی کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کیسز جو ہیں یہ شرمناک ہے۔ NRO2 حکومت نے جو اپنے اس کے نتیجے میں 1200 ارب میں سے 1100 ارب روپے کے کیسز نیب سے نکل جائیں۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ اسامہ صاحب بریک لے لیں؟ جی جناب، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم ملتے ہیں۔